یہ میدان عرفات یہ حج کا دن ہے، اور یہی حج ہے، اسی دن آج ہی پتہ لگ جائے گا کہ قبول ہے کہ نہیں۔ تو اس پہ ہم بہت زیادہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس وقت کو گزاریں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء یہاں آئے، ان کے صحابہ تمام انبیاء کے یہاں آئے جتنے بھی ان میں سے آ سکے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اس امت کے کتنے کتنے نیک لوگ 1400 سال سے مستقل وہاں آ رہے ہیں۔ یہ نیکوں کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی برکتیں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو انسان اللہ سے مانگتا رہے، اللہ میں تو نیکوں کی بستی میں پہنچ گیا، یہ ایک دن کی بستی آباد تو نے کی ہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ بنی اسرائیل کا ایک 100 آدمیوں کا قاتل وہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، توبہ کے ارادے سے راستے میں موت آ گئی، تیری رحمت ہو گئی، اس کو تو نے معاف کر دیا، اللہ میں تو نیکوں کی بستی میں پہنچ گیا، پوری امت کے نیک لوگ موجود ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ تو انسان جب مانگتا ہے تو اللہ رب العزت رحمت فرما دیتے ہیں۔ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہا گیا، اس کی بھی چند وجوہات لکھی ہیں کتابوں میں۔ ایک تو یہ لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دے دی، اور اس کے بعد میدان عرفہ میں پوچھا تھا جی آپ نے پہچان لیا، انہوں نے کہا ہاں، تو اس لیے اس کو عرفہ کہا گیا۔ ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ میدان عرفات میں لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کہا گیا۔ ایک وجہ یہ لکھی کہ میدان عرفات میں لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے انسان واقعی ایسا کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے اپنی کمیوں کا اقرار کر لیتا ہے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ دنیا میں بھی دیکھا گیا کہ سلطانی گواہ کو انسان دیکھتا ہے کہ حکومتیں معاف کر دیتی ہیں، تو وہاں بھی انسان اللہ سے جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو رحمتیں زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چند وجوہات لکھی گئیں۔ اب حج کا قبول ہونا نہ ہونا یہ عرفات کے میدان میں ہی ہو جاتا ہے۔ بہت اہم دن ہے، حج کا عظیم الشان رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقوف عرفہ حج ہی ہے۔ تو انسان اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، قیامت تک اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مانگے۔ مردوں نے بھی مانگنا ہے، عورتوں نے بھی مانگ رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ دونوں اپنے پردے میں رہیں، الگ الگ طریقے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب حج میں گئے، علی بن موفق اس طرح سے ان کا نام لکھا ہے۔ حج کے سفر میں گئے اور دوران سفر انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، اور ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے۔ پھر پوچھا بھئی کتنے لوگوں کا قبول ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی 6 لوگوں کا قبول ہوا، 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول ہوا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میرے تو حواس خطا ہونے لگے، اور میں پریشان ہو گیا کہ 6 لاکھ کا مجمع صرف 6 کا قبول ہوا، میں کس گنتی میں آؤں گا؟ کہتے ہیں میں بڑا پریشان رہا۔ پھر اگلی رات میں نے دوبارہ خواب دیکھا تو وہی فرشتے یہ سوال جواب ہوئے، اور انہوں نے ایک فرشتے نے پوچھا کہ بھئی تمہیں معلوم ہے اللہ رب العزت نے کیا کیا باقی لوگوں کے ساتھ؟ 6 کے تو قبول ہو گئے، باقی 5,99,000 اور جو 994 لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا بھئی اللہ رب العزت نے ایک حاجی کے بدلے 1 لاکھ کے حج کو قبول کر لیا، 6 کے بدلے 6 لاکھ کو، یعنی پورے مجمع کو قبول کر لیا۔ اتنی رحمتیں عام ہوتی ہیں۔ تو پورے مجمع میں کئی لوگ تو ایسے ہوں گے نا، کسی کی پاک دامنی اللہ کو پسند آئی ہوگی، کسی کا سچ بولنا، کسی کے معاملات کی صفائی، کسی کی دین کی محنت، کسی کا راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تو کیسے کیسے لوگ آئے ہوں گے۔ تو انسان اللہ رب العزت سے ان کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں، اتنے مقبول لوگ ساری دنیا سے یہاں جمع ہیں، اللہ ان کی برکت سے میرے حج کو قبول فرما۔ تو خوب انسان دعائیں مانگے اور ادھر ادھر کے کاموں سے بچے۔ اب چند فضائل بھی سن لیجئے میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیسی رحمت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ پاک سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خواہش ہے، یعنی ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔
فرمایا کہ اللہ پاک اہل عرفات کو لے کر آسمان والوں پر فخر فرماتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے پراگندہ غبار آلود میرے سامنے حاضر ہیں، میرے پاس ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب عرفہ میں 9 ذو الحجہ کو وقوف ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے بندے پراگندہ بالوں میں دھول اور مٹی میں میرے سامنے آئے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا، چاہے وہ آسمان کی بارش کے قطروں کے مانند ہوں یا ریت کی تعداد، ریت کی مقدار کے مانند ہوں، یعنی بے حساب بھی ہوں تو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ رب العزت فخر کا اظہار فرماتے ہیں، معافی کا اعلان فرماتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک بندہ تو اتنا فاسق اور فاجر تھا، یہ تو بڑا گڑبڑ آدمی تھا، اس میں وہ بھی تو شامل تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کی معافی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ عرفہ سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو خلاصی ملتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے میدان عرفات والوں کی طرف اللہ متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی رغبتوں کو ان کو میں نے عطا کیا، نیکوں کی وجہ سے ان کی برائیوں کو میں نے معاف کر دیا، اور ان کے نیکوں کے بدلے ان کی تمام سوالوں کو پورا کر دیا، ان کی نیکیوں کے بدلے ان کی حاجات کو پورا کر دیا، سوائے ان کے وہ حقوق مالیہ جن کا مطالبہ ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 لاکھ روپے دینے، اور کوئی انسان حج کر کے آ جائے تو بھئی وہ 2 لاکھ روپے معاف نہیں ہوں گے۔ فرض نمازیں اگر قضا ہیں، فرض روزے اگر باقی ہیں تو وہ ادا کرنے، جو قرض ہے یہ چیزیں تو ادا کرنی ہیں۔ نماز کو انسان نے قضا کیا، ایک گناہ ملا نماز کو قضا کرنے کا، وہاں جا کے توبہ طائب ہو گیا تو جو نماز کے قضا کرنے کا گناہ ہے انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا، لیکن نماز قضا لوٹانی ہوگی۔ اسی طرح جو حقوق مالیہ ہیں، لوگوں کے حق ہے، بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے اور کوئی معاملات ہیں، وہ تمام حقوق وہ ادا کرنے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان پہ انہوں نے یہ واقعہ سنی ہے، نبی علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسے موقع پر ہنستے تو نہیں کہ دعا کا موقع ہے؟ نبی علیہ السلام آپ کو کس چیز نے ہنسایا اے اللہ کے نبی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ تو جواب دیا کہ اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرما دی اور میری امت کو بخش دیا، وہ اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا اور ہلاکت اور افسوس کا اظہار کرنے لگا، تو اس کی پریشانی اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، خاص طور سے یہ عرفات کے میدان کے لیے نبی علیہ السلام نے بتائی ترغیب کی روایت ہے۔ فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 9 ذو الحجہ عرفہ کے دن اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک مغفرت ہو جاتی، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی میدان عرفات میں اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت اور اپنے نگاہ کی حفاظت یہ ضروری ہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ، موبائل کو اس ہم زوال سے لے کے غروب تک کوشش کریں کہ بند ہی کر دیں، اس کی انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔